صوبائی وزیر پر ایلیگیشن لگا تھا کہ وہاں بے سہارا لڑکیاں وہاں بیچاری کاشانہ یہ لاہور میں ایک ادارہ ہے، جیسے یتیم خانہ ہے یا دوسرے رفائی ادارے ہیں، جیسے عیدی سینٹر ہے. کاشانہ جو ہے اس کو بنایا گیا تھا کہ بے سہارا چھوٹی عمر کی بچے جو ہوتی ہیں جن کے ماں اچھا باپ افشاں ہمارے ساتھ نا لائن پر موجود مر ہے. افشاں جاتی ہیں لطیف السلام علیکم. تو افشاں لطیف ہماری آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی سن رہی ہوں. ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہم تو یہی ہے کہ یہاں اس ملک میں انصاف لینے کے لیے اور خاص طور پر بڑے لوگوں کے ساتھ جب کوئی اس قسم کا کوئی تنازع ہو تو بہت ہی مشکل کام ہے اور خاص طور پر ہمیں افسوس ہے جی، ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ آپ کے ملزم جن کو آپ ملزم گردانتی ہیں، جن پر آپ کا الزام ہے، وہ آدمی جو ہے وہ صوبائی کابینہ میں موجود ہے پنجاب کی. میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب یہ ایک ہے دنیا کو ہرا دینے کے لیے، اور یہ ایک واقعی بچی کی جان بھی گئی جس کو اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد اس کو لاوارث لاش اس کی پھینکی گئی ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سال پورا ہوا ہے. آپ کیسے سمجھتی ہے کہ آپ انصاف حاصل کر سکیں گی؟ نہیں بات تو افشاں سے سنتے ہیں نا ہم، تو ہمیں تو انہوں نے سنانی ہے ساری بات. افشاں ساری بات بتائیے. جی ضرور، انشاءاللہ اس بچی کو انصاف ضرور ملے گا. کائنات کی واقعہ سنیں آپ جو ہمیں سنانا چاہتے ہیں تاکہ عوام سنیں کہ یہ واقعہ ہے. کائنات کا شانہ اسکینڈل کی بہت اہم گواہ تھی. وہ بچی تھی جو جنسی درندگی کے لیے استعمال کی جاتی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کائنات کو بہت چھوٹی عمر سے لایا گیا. کائنات کے بہن بھائی کے ساتھ مہک اور ان تینوں کے ساتھ پروٹیکشن بیورو میں باقاعدہ ریپ کیا جاتا تھا. سرکاری ملازمین اس کے ساتھ ملوث تھے. کائنات کے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. کائنات کو کاشانہ میں بھی جنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا اور یہ لڑکی بہت اہم گواہ تھی. یہ تمام جو جنسی درندگی کے واقعات ہیں اس کو کیسے ادارے سے باہر لے کر جایا جاتا تھا، ڈونر کے ساتھ بھیجا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس بچی کو بھوکا پیاسا رکھ کر دردناک موت دی گئی. اگر میں کائنات کے پوسٹ مارٹم کے لیے اپیل نہ کرتی، اس کے لیے آواز نہ اٹھاتی، اس کی ڈیڈ باڈی انتہائی حرام حالت میں. کتنی کائنات کے علاوہ اور کتنی لڑکیاں آپ نے ڈیٹیکٹ کی جن کا آپ الزام لگاتی ہیں کہ ان کو سیکس ورکر کے طور پہ بیرونی ملکوں میں بھی بھیجا جاتا تھا، اور اس میں کون کون سا نیٹ ورک تھا؟ ذرا تھوڑی سی تفصیل میں بتائیے. کاشانہ میں یہ کام عرصہ دراز سے موجود تھے. اس میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. 25 سے 30 لڑکیاں ہر بارے میں ایسی موجود ہوتی تھی جن کو سیکس ورکر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. سارے سے باہر ڈانس پارٹیز میں آپ بھی تھی؟ نہیں، میں سپرنٹینڈنٹ نہیں تھی. میرے سے پہلی سپرنٹینڈنٹ تھی خوشنو جمیل، اور اسی خوشنو جمیل کے خلاف کاشانہ کی تمام بچیوں نے مارچ 2018 میں کاشانہ سے باہر جا کر ایک احتجاج کیا تھا کہ اس کو یہاں پر بچیوں کو سیکشل ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کی اب کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ کیونکہ ذرا ٹائم ہوتا ہے. اب کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کہیں ہو رہی ہے کیا اس وقت کیس کی پوزیشن ہے؟ حکومتی ایجنسیوں نے، ریاستی ایجنسیوں نے انکوائری کی ہے. حکومتی ایجنسیوں کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ راجہ بشارت نے اپنی اتھارٹی کا استعمال کر کے پولیس کے ذریعے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے کائنات کو اغوا کیا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھ کر ہی کائنات کو قتل کیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس کو اسٹارویشن سے قتل کیا گیا. کئی ہفتوں تک تو اس کو پانی دیا گیا. اب کیس کسی عدالت میں ہے کہ نہیں؟ اس کا کیس عدالت میں نہیں ہے. اس کی تو ابھی 4-5 مہینے ہو گئے. پولیس ایف آئی آر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی اور انکوائری کمیٹی نے ملزموں کو بری کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. پاکستان کی ایک بیٹی کی چیخ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بے شمار لاوارث بچیوں کی چیخ ہے. ہماری جو عدلیہ ہے اور ہمارے جو باقی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو میرے خیال میں ان کو ہونا چاہیے. افشاں انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز ہم اس طرح پہنچاتے رہیں گے، آپ کے ساتھ ہیں. آپ دکھ بھی انشاءاللہ تعالی انصاف کی طرف لے کے جائیں. ہم پورے زور شور سے نہ کریے. بہت مہربانی آپ کی. خاص بات یہ ہے کہ یہی میں پوچھنا چاہتا کیس کہاں ہے. آپ نے بتا دیا کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی، پھر بھی ہیومن رائٹس یہاں کدھر ہیں کمیٹیاں؟ کون بڑے بڑے لوگ
عورتوں کے حقوق کے بالکل یہ پورے پاکستان میں لوگوں کو سامنے اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا. ایک وزیر تو ان میں ایسے ہیں جن پر الزام لگا, ڈائریکٹر نے بتایا, ایک وزیر ایسے ہیں جن پر پہلے بھی ایک الزام لگ چکا ہے. کامران سیل نامی ایک خاتون جو ہے اس سے انہوں نے شادی کی, وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے, وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے, اس کو تشدد کیا گیا, اس کا مس کیریج ہوا, اس کو کوئی انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں صاحبان جو ہے, اور یہ یار ایک بڑے صوبے کا وزیر قانون جو ہے اس پر یہ الزامات ہیں اور یہ حکومتیں چل رہی ہیں. یہ مسلطیں ہیں یا حکومتیں ہیں؟ آپ کیجئے گا اگر تو پھر آپ کہیں گے جی مجھے چھیڑا ہے, وہ تو آپ کو یاد آ گیا. تو کسی بڑے سے بڑے ادارے کا بھی الزام عدالتوں میں چل رہے ہیں, سارا تماشا بنا ہوا, تو کسی نے ریزائن دیا ہے. پھر آپ کہیں گے جی پھر نام لیں, تو پھر آپ کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا تو میرا بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے سارا سوشل میڈیا پر. تو کیا کیا کام وہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ یہ سمبولک بات ہم نے کی ہے اور یہ کہا ہے یہ ہو رہا ہے. یہ سمبولک ہے. یہ دو تین نام جو ہے سمبولک ہے, وہ وزراء کے نام ہو یا خواتین کے نام یا بچیوں کی ہو. اس دماغ سے نیچے آتی ہے, سب سے دماغ خراب ہو تو جب آپ کا سب سے بڑا یہ جس کو رول ماڈل ہوتا ہے وہ مین, تو وہ نہ صحیح ہو تو نیچے آئے, ایسی طرح بیماری آئے گی نا. جس طرح کئی دفعہ کہتا ہے گوشت کتے کا ڈالیں گے قیمہ بھی کتے کا ہی نکلے گا. اس طرح نہیں ہوتا, آگے سے کچھ کلاس نکلا. وجہ یہ کہ کئی جگہ ہم رک جاتے ہیں. آپ نہیں آپ زومانی اور اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں اس کے مطالب سمجھ رہا ہوں, اور یہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے کھل, اور وہ آپ نے سمبولک کر لی, بڑی مہربانی. جی اپنا فاطمہ چدر صاحب موجود ہیں. اچھا, ہم نے نا ویمن پروٹیکشن بیورو سے بھی ان کی چیف پرسن کو لیا ہے, تو اب وہ دیکھیں اس سے بات ہو گئی تھی نہ وہ, تو پھر ظاہر ہے یہ آواز تو پہنچے گی اور ہم پھر پروگرام میں ان کو پہنچا دیں گے. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا, لیکن اکثر دیکھیں جی فاطمہ چدر ساروں کو آنا چاہیے, اور نہیں وہ آ بھی جاتے ہیں, لیکن تھوڑا ٹائم گزار دیں. بات یہ ہے کہ یہ سال ہو گیا. ابھی ایک چھوٹی سی بات سنو. ابھی اس نے آواز اٹھائی خاتون جن سے ہم بات کر رہے تھے, جہاں یہ رہ رہی ہے بجلی بند, گیس بند, پانی بند, اب اس کی تنخواہ. فاطمہ چدر صاحب لائن پر ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ سے ٹیلی فون بلانے میں, ان کو پتہ لیٹ ہو گیا. ہم نے آپ سے افشاں لطیف کا کیس ڈسکس کرنا تھا, جو آپ نے دیکھا کہ سال پہلے کیس ہوا تھا, اس کا نکال دیا گیا, نوکری سے انکوائری ہوئی, اس کو کر دیا گیا, ملزمان کو 2 منسٹر ہیں. تو یہ کیا کہیں گے, ویمن پروٹیکشن بیورو کی چیف پرسن ہے, تو آپ ظاہر ہے انہی چیزوں کو آپ کے نوٹس میں یہ کیس ہے. میرے نوٹس میں شانہ جا کے میرے ساتھ ہم نے وزٹ کیا تھا. وہ جو خاتون بچی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی انکوائری ہو کے وہ کیس میں پتہ چلا کہ بیمار ہوئی. لیکن اس خاتون کا جو ہے سمجھ نہیں ابھی تک آئی, چونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ شہباز کا حمزہ بات کا, تو یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ چیز, اس چیز کو بلا وجہ یہ عورت اٹھا رہی ہے. دیکھیے اس کے جو پیرنٹس ہیں, عارفین ہیں, انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ کوئی ٹھیک ہے, اور دنیا میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. دیکھیے عورت جو ہے یہ کون سے اپنے مقاصد اور عزائم کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے بات یہ, اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کا جو ہائی افسر ڈی جی ہیں, آپ کے سیکرٹری ہیں, آپ ان سے جا کے بات کریں, نہ کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا شروع کر دیں, کبھی منسٹر کے پتلے جلانا شروع کر دیں. تھینک یو فاطمہ, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ مسئلہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں آپ کا یہی جواب بنتا تھا. بہت بہت شکریہ فاطمہ, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے, اس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں, کیونکہ ٹائم کی قلت ہمیشہ رہتی ہے. موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا موضوع کیا, ہر روز ایک نیا مسئلے ایسے کہ حل نہ ہونے والے ہو ہی نہیں رہے. تو کہاں تک یہ بات ہے کہ تیز رفتار کب انصاف ہوگا, کب اس ملک کو ایسے لوگ ملیں گے جو ظلم کے خلاف جلدی انصاف میں معاون ثابت ہوں گے,
آئندہ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.